آج 14 شعبان منگل بڑا دن اور بڑی رات، یہ وہ لمحہ ہے جب شعبان کی رحمتیں خاموشی سے دلوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہیں۔ اگر آج آپ صرف 10 روپے کی ٹافیاں لیں، ان پر قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ کر اللہ کے نام پر بانٹ دیں تو یاد رکھیں یہ کوئی معمولی عمل نہیں۔ اس لمحے آپ جو مانگیں گے اللہ آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ یہ شعبان کا مہینہ مغفرت، عطا اور قرب کا مہینہ ہے۔ یہاں مانگنے والے خالی نہیں لوٹتے۔ دل میں یقین ہو تو ایک بار آزما لو، کیونکہ بعض اوقات اللہ بندے کو آزمانا نہیں نوازنا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج 14 شعبان منگل کا دن شب برات ہے، اور یہ دن گواہی دے رہا ہے کہ ہم رحمتوں کے مہینے شعبان میں کھڑے ہیں۔ شعبان وہ مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اعمال آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، جس میں رب کریم بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے، اور جس کی راتیں شب برات جیسی عظیم بخشش والی رات کی نوید بن کر آتی ہیں۔ آج کی یہ گھڑی کوئی عام گھڑی نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب شعبان کی رحمتیں دلوں کے بند دروازے کھول دیتی ہیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو صرف 10 روپے کی ٹافیوں پر پڑا جاتا ہے، مگر اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ صرف 10 روپے خرچ کریں، اگر اس عمل کے بعد فائدہ نہ ہوا تو پھر کہنا۔ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ یاد رکھیں شعبان کی یہ تاریخیں اور خاص دن سال میں ایک بار نصیب ہوتے ہیں، اور انہی دنوں کے بعد وہ عظیم رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ مغفرت کی رات، فیصلوں کی رات، نصیب بدلنے کی رات۔ آج دیر نہ کریں، فوراً فائدہ اٹھا لیں۔ آج رزق رکاوٹیں توڑ کر آئے گا۔ آپ نے رزق میں برکت کے لیے، دولت کے لیے، آسانیوں کے لیے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، کئی اعمال آزمائے ہوں گے، مگر آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا مستند اور کامل وظیفہ لے کر آیا ہوں جو 14 شعبان منگل کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر پڑا جاتا ہے۔ دکان سے 10 روپے کی ٹافیاں لے، اس کامل عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں، پھر اللہ کریم کے حضور جو مانگیں گے عطا ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جو شب برات کی تیاری کا دن ہے، اور جو اس دن اللہ کو راضی کر لیتا ہے اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ آج جو کامل عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ 10 روپے کی ٹافیوں پر پڑا جانے والا ایسا مجرب اور طاقتور عمل ہے کہ پڑھتے ہی نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات اور پریشانیوں کو مٹاتا ہے، اور شعبان کے مہینے میں کیا گیا صدقہ اور بھی زیادہ وزن رکھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستیاں، پریشانی اور مصیبتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں تو آج 14 شعبان منگل کے دن 10 روپے کی ٹافیاں لے کر یہ عمل اسی ترتیب سے ضرور کریں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر 10 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں تو 10 کی 10 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، خاص طور پر جب نیت شعبان اور آنے والی شب برات کی ہو۔ 14 شعبان منگل کے دن آپ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی تسبیح پڑھیں، سب اپنی جگہ، مگر 10 روپے کی ٹافیوں کا یہ خاص عمل اتنا مجرب ہے کہ اگر آپ کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بس یہی عمل کر لیں۔ فائدے اتنے ہوں گے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کاش لوگ جان لیں کہ شعبان کی ان گھڑیوں میں مانگی گئی دعا کس طرح تقدیر کے صفحے بدل دیتی ہے، اور شب برات انسان کو کیسا نیا آغاز عطا کرتی ہے۔ کچھ لوگ کچے گوشت کا صدقہ کرتے ہیں، کچھ دالیں پھینکتے ہیں، کچھ انڈوں کا صدقہ دیتے ہیں، وہ اپنی جگہ، مگر آج 14 شعبان منگل کے دن دنیا کے سب کام چھوڑ کر 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل ضرور کریں۔ یہ ٹافیاں آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئیں گی، جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر بنے گی، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے برکت شامل ہو جائے گی، کیونکہ یہ عمل شعبان کی رحمتوں اور شب برات کی قبولیت سے جڑا ہوا ہے۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے، مقروض ہے تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ اگر کوئی مجبور، لاچار اور بے بس ہو چکا ہے، بار بار کوشش کے باوجود کامیابی ہاتھ نہیں آتی، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، تو آج سمجھ لیں یہی وہ دن ہے جو شب برات سے پہلے انسان کو سنبھلنے اور رب کی طرف پلٹنے کا موقع دیتا ہے۔ جلد امیر ہونے کے لیے، گھر کے حالات بدلنے کے لیے، بے سکونی اور بے برکتی کے خاتمے کے لیے، میاں بیوی میں محبت کے لیے، اولاد کو نیک اور فرما بردار بنانے کے لیے یہ چھوٹا سا صدقہ کافی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان 10 روپے کی ٹافیوں کا کیا کرنا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بچوں میں مٹھائیاں بانٹتے ہیں، کوئی گولیاں، کوئی بسکٹ، کوئی حلوہ پوری، لوگ بہترین صدقہ، بہترین چیز بانٹتے ہیں، اور آج یہ ٹافیاں آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھولنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، خاص طور پر اس مبارک مہینے شعبان اور آنے والی شب برات کی برکت سے۔ لیکن ناظرین،
اکثر لوگ یہ تو بتا دیتے ہیں کہ ٹافیاں، بسکٹ یا کوئی بھی چیز بانٹ دو، مگر یہ کوئی نہیں بتاتا کہ اس کامل وظیفے کی اصل ترتیب کیا ہے، اس کی تاثیر کہاں سے آتی ہے اور اس میں طاقت کیوں پیدا ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کو صرف بانٹنے کا نہیں بلکہ پڑھنے کا مکمل طریقہ بھی بتاؤں گا کہ 10 روپے کی ٹافیوں پر کیا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ پھر بس ان ٹافیوں کو بچوں میں بانٹنے کی دیر ہے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ اللہ سے نیا گھر مانگیں گے تو گھر ملے گا، گاڑی مانگیں گے تو گاڑی ملے گی، نوکری، شادی، قرض سے نجات، دنیا کی ہر ضرورت خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے گی، وہ چیز جو ساری عمر مانگنے کے باوجود نہ ملی۔ 14 شعبان منگل کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی عطا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ دن شعبان کے مہینے کا ہے اور شعبان عطاؤں کا مہینہ ہے، فیصلوں کا مہینہ ہے، اور آگے شب برات جیسی عظیم رات آ رہی ہے۔ آپ کی محنت رنگ لے آئے، آپ کے گھر پر رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہو جائے، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی لکھ دی جائے۔ اگر یہ سب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر انسان اور کیا چاہتا ہے؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شعبان کے خاص دنوں میں کیا گیا صدقہ، خاص طور پر جب نیت شب برات کی تیاری کی ہو تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر راستوں کی رکاوٹیں، بندشیں، تاخیر سب خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، خیرات کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لیکن صدقہ کرنے کے بھی آداب اور طریقے ہوتے ہیں۔ لوگ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں مگر فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ترتیب نہیں ہوتی۔ میں آج آپ کو 10 روپے کے صدقے پر وہ کامل طریقہ بتانے جا رہا ہوں جس میں طاقت بھی ہے، تاثیر بھی ہے۔ آپ اسے اسی طرح پڑھ کر دیکھیے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنے معمولی صدقے میں اتنا بڑا اثر کیسے آ گیا۔ بگڑے کام سنور جائیں گے، اٹکے معاملات چل پڑیں گے، اور اگر آپ کسی معاملے میں سخت رکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ رکاوٹ خود راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گی۔ آج بھی اللہ والے عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں اور اللہ سے اپنی تقدیر لکھواتے ہیں۔ آج 14 شعبان منگل کے دن آپ کے پاس بھی وہی موقع ہے، شعبان کا مہینہ ہے، شب برات ہے۔ آج آپ بھی 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں، پھر اللہ سے جو مانگیں گے ضرور ملے گا، جتنا مانگیں گے اس سے بڑھ کر عطا ہوگا۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے نیت کریں، جن کے رشتے آ کر ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بات بنتی نہیں، بس نیت کر کے 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کریں۔ جیسے ہی ٹافیاں بچوں میں بانٹیں گے، اچھے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے، مقبول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کا کوئی کام رکا ہوا ہے، کوئی معاملہ اٹکا ہوا ہے یا کچھ لوگ دانستہ یا نادانستہ رکاوٹ بن رہے ہیں تو اس عمل کے بعد وہ سب راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ یہ عمل نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مکمل اجازت ہے۔ یاد رکھیں یہ دن شعبان کا دن ہے اور شعبان میں کیا گیا عمل انسان کو شب برات کے لیے تیار کر دیتا ہے، اور جس کی تیاری درست ہو جائے اس کی تقدیر بھی درست ہو جاتی ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے بھی وقت ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، قبلہ رخ ہو جائیں اور 10 روپے کی ٹافیوں کو اپنے سامنے رکھ لیں یا اپنی ہتھیلی پر رکھ لیں۔ دل کو دنیا سے ہٹا کر نیت کو صاف کر کے پوری توجہ کے ساتھ اس عمل کا آغاز کریں۔ یاد رکھیے عمل کی قبولیت کا پہلا دروازہ درود پاک ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اور اگر دل چاہے تو نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو سب سے افضل اور برکت والا ہے، لیکن میں آپ سے دل سے یہی عرض کروں گا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور جب درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیاں خود بخود چھٹنے لگتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اور راستے آسان ہونے لگتے ہیں۔ آئیے ایک لمحے کے لیے دنیا کے شور کو خاموش کریں، صرف حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو پھر اپنے خاص مقصد کی نیت کریں۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، دل ہی دل میں گھر مانگ لیں۔ نئی گاڑی کی خواہش ہے، گاڑی مانگ لیں۔ نوکری، شادی، قرض سے نجات، جس ضرورت نے آپ کو تھکا رکھا ہے اسی کا نام لے لیں۔ کسی حادثے سے حفاظت چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ نافرمان اولاد کے لیے، نافرمان شوہر کے لیے، یا اپنے بچوں کی اچھی جگہ شادی کے لیے جو بھی دل میں بوجھ بن کر بیٹھا ہے، آج سب اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ یاد رکھیے، یہ عام دن نہیں، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج جو دل سے مانگا جائے اللہ کی بارگاہ میں خالی نہیں جاتا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوراً 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے، تعوذ پڑھنے سے شیطانی اثرات ٹوٹ جاتے ہیں اور تسمیہ پڑھنے سے کام میں خیر، برکت اور سلامتی شامل ہو جاتی ہے۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں نقصان نہیں ہوتا، وہ ادھورا نہیں رہتا۔ جب آپ اپنی تمام نیتیں کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، تو اب اپنے دل میں یہ کیفیت پیدا کریں کہ جیسے دنیا، مسائل، پریشانیاں سب پیچھے رہ گئیں۔ یوں محسوس کریں جیسے آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، دل عاجز ہے، آنکھیں نم ہیں، اور اسی کیفیت میں آپ یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اس لمحے خود کو اللہ کے سب سے قریب محسوس کریں، کیونکہ جس دل میں عاجزی آ جائے اور جس زبان پر اللہ کا نام ہو وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ مبارک صفاتی نام یا حفیظو ہے۔ یا حفیظو رب کریم کا وہ عظیم نام ہے جسے غیبی حفاظت سے جوڑا جاتا ہے۔ جب آپ یا حفیظو پڑھتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ آپ اللہ کی حفاظت میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جس کی حفاظت خود اللہ فرمائے اسے پھر کسی کا خوف نہیں رہتا۔ جو لوگ نقصان کے ڈر سے، حادثوں کے خوف سے، تباہی اور بربادی کے وسوسوں سے، جادو، جنات اور نظر بد کے اندیشوں سے کوئی کام شروع ہی نہیں کر پاتے، ہر وقت گھبراہٹ اور پریشانی میں رہتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے لیے 14 شعبان منگل کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر پہلے نمبر پر یا حفیظو پڑھنا نہایت طاقتور عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بعد آپ دل کھول کر زندگی جینے لگتے ہیں۔ جہاں جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آج میں آپ کو ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کے حادثے اور ہر طرح کی مصیبت سے حفاظت کا عمل بتا رہا ہوں۔ یا حفیظو پڑھنے سے اللہ کے حکم سے غیبی حفاظت شامل ہو جاتی ہے، جادو، جنات اور منفی اثرات کی تمام بندشیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ یا حفیظو رب کریم کا وہ نام ہے جسے اللہ والوں نے تمام بندشوں کا آخری حل فرمایا۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں، جادو کے اثرات ختم نہیں ہوتے، میرے گھر میں سکون نہیں آتا، کاروبار چلتے چلتے بند ہو جاتا ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی قریب آ کر دور ہو جاتی ہے، ایسا شخص بس 10 روپے کی ٹافیوں پر یا حفیظو پڑھ لے۔ اب توجہ کیجئے گا، آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا حفیظو 1 بار، یا حفیظو 2 بار، یا حفیظو 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آج 11 بار یا حفیظو پڑھ لیا تو پورا سال رب کی حفاظت نصیب ہو جائے گی۔ پورا سال سکون، اطمینان اور برکت کے ساتھ گزرے گا۔ ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی اور ہر طرح کی مصیبت اللہ کے حکم سے دور ہوتی چلی جائے گی، اور پھر آپ ایک آزاد، مطمئن اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ اسے کسی کا خوف نہیں رہتا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا حفیظو کو 11 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب ان 10 روپے کی ٹافیوں پر پھونک مار دیں۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی نیت، اپنی دعا اور اپنی حفاظت ان ٹافیوں کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ اور اب فوراً دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک عظیم سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو بندشوں کو توڑتی ہے، رزق اور مال و دولت میں اضافہ کرتی ہے اور دل کے زخموں پر مرہم بن جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میں بیان کرنے لگوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس ایک فضیلت دل سے سن لیں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید غم میں تھے۔ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا اور اوپر سے لوگ آپ کو طعنے دے رہے تھے۔ سوچئے، ایک طرف اولاد کا غم اور دوسری طرف پورے علاقے کے طعنے، کیسی کڑی آزمائش ہوگی۔ اللہ کے نبی نے ہم سے کہیں زیادہ مصیبتیں برداشت کیں، ہم پر تو شاید اتنی بڑی آزمائشیں آتی ہی نہیں، لیکن اللہ پاک نے اسی سخت غم اور پریشانی کے عالم میں یہ سورت نازل فرما کر
یہ پیغام دے دیا کہ جب بھی غم آئے، پریشانی آئے، دل ٹوٹ جائے تو اس صورت کو پڑھ لیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے چونکہ میں نے یہ صورت اپنے محبوب پر غم کے عالم میں نازل کی، لہذا تم بھی اپنی پریشانیوں میں اس صورت کو پڑھ لیا کرو، سکون بھی ملے گا، راستہ بھی کھلے گا۔ آئیے اب ثواب اور برکت کی نیت سے میرے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب اس صورت کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے سورہ کوثر کو آرام سے پڑھنا ہے، ٹہر ٹہر کر پڑھنا ہے، کوئی جلد بازی نہیں کرنی اور تلفظ درست رکھنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ جو شخص 14 شعبان منگل کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر سورہ کوثر 33 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ کے حکم سے اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق، آسانی اور دولت کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ اسی ترتیب اور اسی طریقے سے ضرور پڑھ لیں۔ یاد رکھیں یہ چھوٹی صورت ہے مگر اس کی برکتیں بہت بڑی ہیں۔ جب آپ نے سورہ کوثر 33 بار پڑھ لیا تو اس کے بعد ٹافیوں پر پھونک ماریں، یہ علامت ہے کہ آپ کی دعا، نیت اور عمل ٹافیوں کے ساتھ جڑ گیا۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ جو سب سے زیادہ حفاظت اور اثر رکھتا ہے۔ آپ نے اللہ کے 2 نام پڑھنے ہیں جو کہ یا حیو یا قیوم ہیں۔ جو بھی گھر میں ایک شخص بھی آج 14 شعبان منگل کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر یا حیو یا قیوم پڑے گا، اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوگی کہ دنیا والے اگر جادو بھی کروائیں تو وہ واپس انہی پر پلٹ جائے گا۔ جو بھی آپ کا برا چاہے گا، جو بھی آپ کے سامنے رکاوٹ یا بندش پیدا کرے گا، سب بے اثر ہو جائے گا۔ ہر طرح کی نحوست، جادو، جنات، شیطانی اثرات اور زمینی افات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ یاد رکھیے جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب سب سے اہم بات، اللہ کے ان 2 ناموں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، طریقہ سن لیں۔ یا حیو یا قیوم 1 بار، یا حیو یا قیوم 2 بار، یا حیو یا قیوم 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے اور پڑھتے ہوئے اللہ سے دعا ضرور مانگے۔ ہاتھ پھیلا کر دل کو عاجز کر کے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے دل کی ہر ضرورت، ہر خواہش، ہر مسئلہ اللہ کے سامنے رکھیں۔ یاد رکھیے جب آپ 21 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر اللہ کو راضی کر لے تو پھر آپ کی تمام ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی۔ وہ تمام پریشانیاں، مشکلات، کاروباری بندشیں، رشتوں میں رکاوٹیں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے ساتھ قرب، درود، وظیفے کی ترتیب اور یہ خاص عمل آپ کو ایک پرسکون، محفوظ اور کامیاب زندگی کی طرف لے جائے گا۔ آپ نے آج کا عمل مکمل کرنے کے لیے یہ 3 خاص اعمال پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا حفیظو پڑھیں، دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر کی تلاوت کریں، تیسرے نمبر پر 21 بار یا حیو یا قیوم پڑھیں۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد کے مطابق پڑھنے کے بعد 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ بس آپ کا عمل اب مکمل ہو گیا۔ یاد رکھیں یہ تینوں اعمال صحیح طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے جو بھی رب کریم سے مانگا وہ ضرور ملے گا۔ اب سب سے خاص بات، 10 روپے کی ٹافیاں آپ نے ان ٹافیوں کو صدقے کی نیت سے اپنے محلے میں، اپنے گھر میں بچوں میں بانٹ دینا ہے۔ یاد رکھیے بچے اللہ کی ننھی مخلوق ہیں، اللہ کو یہ بہت پسند ہیں۔ جیسے ہی بچے یہ ٹافیاں کھائیں گے آپ دیکھیں گے کہ پرانی بلائیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات، رکاوٹیں اور دشمنی سب ختم ہو جائیں گے۔ آپ خود کو ہلکا محسوس کریں گے، دل خوش ہو جائے گا۔ سمجھ لیں کہ آپ کے عمل نے اثر دکھا دیا۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور صدقہ کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ ایسا مضبوط ہے کہ بھکاری پڑھے تو بادشاہ بن جائے، غریب پڑھے تو غنی ہو جائے، امیر پڑھے تو اور دولت مند ہو جائے۔ آپ نے آج یہ عمل لازمی پڑھنا ہے کیونکہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش اللہ پاک پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔
ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔